امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا احرک شفتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں جب بیٹھا ہوتا تو میرے ہونٹ حرکت کرتے۔ پوچھا یا ابا امامہ بأي شيء تحرك شفتيك، یہ آپ کی ہونٹ حرکت کرتے مجھے نظر آتے ہیں، کیا پڑھتے ہو؟ قال اذکر اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا کہ نجات ملتی اس کو ہے دنیا کی مصیبتوں اور دکھوں اور غموں سے، اور اسی طرح قبر اور حشر سے جو کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ فرمایا الا اخبرک باکثر بافضل من ذکرک باللیل والنہار، ابو امامہ تم 24 گھنٹے ذکر کرتے رہو دن اور رات، اس سے بھی اچھا اور اس سے بھی افضل ذکر جو 24 گھنٹوں کے اذکار سے بھی زیادہ اجر کا باعث ہے، زیادہ افضل ہے، میں تمہیں نہ بتا دوں؟ کہا اللہ کے رسول اور کیا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر 24 گھنٹے مسلسل ذکر سے بہتر ذکر چاہتے ہو تو تم یہ کلمہ کہہ دیا کرو، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض، سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء۔ یہ 4 کلمات تم پڑھ لو، اجر اتنا ہی ملے گا کہ 24 گھنٹے تم اللہ کے ذکر ہی کرتے رہے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں ہی بھلا دیا، ان کو اپنا بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جو اللہ کے ذکر سے محروم ہے اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا؟ اس لیے میں آپ کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں، 101 بیماریوں کے نام لینے والے لیتے ہیں، اگر دنیا کی ہر مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ذکر الہی سے بڑھ کے کوئی مضبوط قلعہ نہیں۔ صبح شام کے اذکار کی پابندی کی، نماز کے بعد گنتی کے 4 سے 5 منٹ، زیادہ نہیں، اللہ کا ذکر کرو۔ زیادہ سے زیادہ انسان کو یہ ہوتا ہے دکان میرے کسٹمر انتظار کر رہے ہوں گے، دینا پھر بھی کس نے؟ دینے والے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، جو لینے والے ان کے پاس چلے جاؤ، کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ کتنی کمائی کر لو؟ حدیث کہتی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سبق المفردون، سبقت لے گئے جن کے پاس مال تھا، وہ حج عمرہ جہاد صدقہ کرتے، ہمارے پاس اتنے مال ہی نہیں ہے، ہمیں بھی کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ ان کے اجر کے برابر ہو جائے۔ یہ نہیں نسخہ مانگا کہ کوئی نسخہ لائن بتا دے کہ اتنا مال مل جائے۔ کیا کمال کی سوچ تھی ان کا۔ آپ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا، تمہیں حج عمرے جہاد اور صدقہ جو وہ کرتے ہیں اس کے برابر اجر مل جائے۔ دیانتداری سے بتائیے، اگر آپ سارے دن میں 5 نمازیں ہیں، اگر آپ یہ 20 منٹ سے 25 منٹ بیٹھ جائیں تو کتنی مرتبہ حج عمرے اور صدقے اور جہاد کا ثواب مل جائے۔ اور اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ کتنا کو صدقہ کریں گے اور کتنی مرتبہ حج کے پیسے جمع کر لیں گے۔ اجر کی نیت رکھنے سے اللہ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتا۔ ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، اللہ عز و جلال تو نیت کرتے ہی اجر کو جاری کر دیتے ہیں۔ جب انسان عمل کرتا ہے پھر تو بڑھوتی اور اضافے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں رشد و ہدایت کے متعلق راہوں کا تعین کیا، وہاں رشد و ہدایت کو ترک کر دینے والوں کا انجام بھی بیان کیا۔ یہ قارون، یہ فرعون، یہ حامان، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، لیکن انہوں نے تکبر کیا۔ اس تکبر کا نتیجہ کیا نکلا؟ کسی پر تو اللہ عز و جلال نے پتھروں کی بارش کی، کسی پر عذاب ایسا آیا
فرشتے نے چیخ لگائی اور کلیجے پھٹ گئے، کسی کو زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو پانی میں غرق کر کے عبرت بنا دیا۔ ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے اس آیت کے تکملے میں کیا بیان کیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کیا۔ دنیا کے اندر یہ تغیرات زلزلے کی شکل میں، مصائب کی شکل میں اور طرح طرح کی مصیبتوں کی شکلیں آج انسان کے سامنے ہیں۔ ان کی اسباب کیا ہے؟ مقاصد کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال جب کسی قوم پہ مصیبت ڈالتے ہیں، اللہ ذوالجلال کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے، کوئی آزمائش کا پہلو آتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ مالک الملک کا فیصلہ، اس کے اسباب کیا ہیں؟ فیصلے تو اسی کے نافذ ہوتے ہیں۔ کسی بھی مصیبت کو جب انسان فیس کرتا ہے، بیماری کی شکل میں، دکھ کی شکل میں، غم کی شکل میں، مالی نقصان ہو یا جانی نقصان ہو، اس کے 4 بنیادی مقاصد ہو۔ اللہ ذوالجلال تنبیہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مخلوق کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے مخلوق پلٹ کے اپنے خالق کی طرف آ جائے، الرٹ ہو جائے کہ آج اگر ان کے ساتھ ہوا ہے تو کل کو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ ذوالجلال نے بیان کی، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ خشکی اور تری میں جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے اس کا سبب انسان کے اپنے اعمال، اور اللہ چاہتے کیا ہے؟ ان کے اعمال کے نتیجے میں تنبیہ کرے تاکہ یہ اصلاح کے لیے پلٹ کے آ جائے۔ دوسرا مقصد اللہ ذوالجلال نے یہ رکھا ہے، بسا اوقات انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اس آزمائش کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کا امتیاز کرنا مقصود ہو۔ کون ہے جو صرف نعمتوں پہ خوش ہے، اگر کوئی مصیبت آئے تو پھر بھی اللہ کے فیصلے پہ خوش ہے کہ نہیں؟ کون ہے جو زندگی کے ہر زاویے میں اللہ کی تعریف ہی کرتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر بھی، بھوک دے کر بھی، جانی نقصان بھی اور مالی نقصان کے ساتھ۔ ان 4 قسم کے جو آزمائش کے زاویے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان چاروں پہلوؤں میں کون پھر بھی اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ایک وقت تو وہ بھی آیا تھا کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے بندوں پر بھی ایسا خوف طاری کیا، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ۔ اللہ کے پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں، اور جو پیغمبر کے ساتھی تھی کہ مدد کب آئے گی۔ تو یہ آزمائش کے لیے بھی بسا اوقات ہوتا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے اس کے بارے میں ایک توجیہ بھی بیان کی ہے۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم بخشے جائیں گے؟ نہیں، تم سے پہلے بھی لوگ آئے، ان کی آزمائش کی گئی، انہیں آزمایا گیا، اور اللہ نے پہچانا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے کہنے والے نے کہا کہ آج تو بڑی باتیں کرتے، تمہیں اتنی مار کیوں پڑی؟ کہا تم بھی تو بازار میں جا کے برتن خریدتے وقت کھٹکھٹا کے دیکھتے ہو نا کہ مٹی ٹھیک لگی ہے، تو اللہ نے آزمایا اور مجھے کامیاب بھی کی۔ آزمائش تو ہوگی،
دو قسم کی آزمائشیں ہیں، نعمت کے ساتھ بھی آزمائش کہ اس نعمت پر شکر کرتا ہے کہ نہیں، مصیبت کے ساتھ بھی آزمائش اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ لن يجد الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت ويعلم أنه مبعوث۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس نصیب ہی نہیں ہوتی انسان کو جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ مجھے بھی ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ میں نے بھی ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، لذتی وراحتی فیما قدر علی، جو مجھ پر میرے رب کے فیصلے آئے ہیں یہی میری لذت، یہی میری راحت ہے کہ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کری تیار ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، 50,000 سال کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے تمام تقدیریں لکھی۔ تیسرا مقصد جو آزمائشوں کا ہوتا ہے زلزلوں کی شکل میں اور دیگر شکلوں میں، بیماریوں کی شکل میں، اللہ ذوالجلال اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر۔ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ جو بھی مصیبت آئے گی اللہ کے حکم سے آئے گی، اور یہ حکم کیوں ہوگا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وفي رواية ولا سقم، بیماری، دکھ، غم، مصیبت، تھکاوٹ، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے تو اللہ ذوالجلال اس کے بدلے بندہ مومن کے گناہوں کو معاف کر۔ سخت سے سخت بیماری میں ہے، وَلَمْ يَشْكِ إِلَىٰ عُوَّادِي، آنے والوں کے سامنے اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کرتا، جب پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، اللہ ذوالجلال اس طرح اسے پاک صاف گناہوں سے کر دیتے ہیں کہ اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں۔ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اس طرح اللہ ذوالجلال اسے پاکیزہ بنا دیتے ہیں جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا۔ ثم يستأنف العمل، گویا کہ اب اس نے نئی زندگی کا آغاز کر لی۔ ایک چوتھا مقصد بھی ہے جو اللہ ذوالجلال کسی مصیبت میں انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ فلاں شخص کا مقام اتنا بلند ہو، اب اس کے اعمال اسے سپورٹ نہیں کر رہے، تو مالک الملک اسے معمولی مصیبتوں میں ڈال کے اس مرحلے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ما أصاب من مصيبة في